کے پریس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے آج کے پریس کانفرنس کا کہ مدرسہ اسلامیہ جو بہت قدیم دینی ادارہ ہے، اس کے جو فارغین ہیں، جن کو ابنا کہا جاتا ہے نا، اسٹوڈنٹ کی اپنی جو فیڈریشن یا یونین ہوتی ہے، تو اس کے جو فارغین ہیں اب تک جو فارغ ہوئے ہیں اس ادارے سے، ان کی تنظیم پہلے سے قائم ہے جس کو ابنائے مدرسہ اسلامیہ کہتے ہیں۔ تو اسی تنظیم کو از سر نو زندہ کرنے کی کوشش ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے اگلے 12 تاریخ اتوار کو بیٹھک ہو رہی ہے۔ تنظیم تو ہے پہلے سے، لیکن اس میں حرکت نہیں تھی، اس کو حرکت دینے کے لیے ہمارے کچھ یہاں کے پرانے فارغین نے ہمت کیا ہے، اور اس کے لیے ایک پہلے بیٹھک بھی ہوئی ہے، اور اسی سلسلے کی دوسری بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جس میں باضابطہ سارے عہدیدار کا انتخاب ہوگا، اور آگے ان کو کیا کرنا ہے، کس نہج پر کرنا ہے، اس کمیٹی کو، اس تنظیم کو ترقی دینے کے لیے کیا کیا صورتیں اپنائی جائیں گی، وہ سب ساری چیزیں باتیں آئیں گی اس میں، اور اسی پر بحث ہوگی، اور اس کے ذمہ دار بھی بنائے جائیں گے تاکہ باضابطہ اس کو چلایا جا سکے، جس سے اس مدرسے کی تعمیر و ترقی بھی ہو، اور مدرسے کا نام بھی ہر جگہ ہو، اور ان لوگوں کے جو کارنامے ہیں، ہمارے یہاں کے فارغین جو جہاں جہاں ہیں ملک میں یا بیرون ملک جہاں بھی ہیں، ان سے ایک سلسلہ قائم ہوگا، ان سے لگاؤ ہوگا، اور وہ سب آپس میں مل جل کر بیٹھ کر اس مسئلے کو، جو بھی مسئلہ سامنے آئے گا اس کو حل کریں گے، اور اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعمیر و ترقی سے متعلق، مدرسے کے اندر تعلیم و تربیت کی کیسے ہو، مدرسہ کیسے پروان چڑھے، ان ساری چیزوں پر یہ لوگ بیٹھ کر کے غور و فکر کریں گے۔ اسی کے لیے آئندہ اتوار کو ایک بیٹھک ہو رہی ہے۔ اپنا تعارف دیں، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میں صغیر احمد محمد عیسیٰ مدنی، میں اس مدرسے کا نام بتائیں۔ یہ مدرسہ اسلامیہ جو قدیم ادارہ ہے، بھوارے کے اندر واقع ہے، مدھوبنی ضلع کے اندر، اور شمالی بہار میں اس مدرسے کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ مدرسہ اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مدرسے کا میں ناظم اور سیکریٹری ہوں، صغیر احمد محمد عیسیٰ۔ میری ہی نظامت میں یہ مدرسہ ابھی چل رہا ہے، سارے شعبے اس کے اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی مدرسے کے ماتحت جو فارغین ہیں، ان فارغین کا یہ ابنائے اسلام مدرسہ اسلامیہ بھوارہ کا یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں ساری چیزیں ترتیب دی جائے گی، عہدیدار کا انتخاب ہوگا، اور آئندہ کیا کیا کرنا ہے اس تنظیم کے تحت ساری چیزیں عمل میں لائی جائیں گی۔ 12 نومبر 2023 کو ہی پروگرام جی، 12 نومبر 2023 اتوار کے دن۔ آپ کچھ کہیں حضرت، اپنے بارے میں پہلے بتایا۔ جی، میں محمد انیس الرحمان، اسی مدرسہ اسلامیہ راگنور بھوارہ سے میری فراغت ہے، اور یہ مدرسہ اسلامیہ محتاج تعارف نہیں ہے، عالمی پیمانے پر ان کا نام ہے، اور بہار میں نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی یہاں کے فارغین کام کر رہے ہیں۔ 1972 سے یہاں درجہ فضیلت تک کے بچے ہیں، جس کی تعداد لگ بھگ 350 یا 400 کے قریب ہے۔ اور جمعیت ابناء اسلامیہ کے نام سے ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی حرکت یا کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ابھی لوگوں نے مشورہ کیا کہ جمعیت ابناء اسلامیہ جو تنظیم ہے اور اس میں کوئی ابھی حرکت نہیں ہے، اس کو پھر زندہ کیا جائے۔ اسی کے تحت اس سے قبل ایک مہینہ قبل جیسے ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں 12 تاریخ کا وقت طے کیا گیا ہے۔ 12 نومبر بوقت 10 بجے دن باحاطہ مدرسہ اسلامیہ راگنور بھوارہ میٹنگ ہونی ہے، جس میں تمام ابناء اسلامیہ کو دعوت دیا گیا ہے۔ اس مدرسہ اسلامیہ کے ابناء اسلامیہ کے نام ایک اہم پیغام بھی دیا گیا ہے کہ تمام ابناء اسلامیہ جہاں جس جگہ ہیں، وہ مادر علمی سے اپنی وابستگی ظاہر کرنے کے لیے یا اس کا ثبوت دیتے ہوئے 12 تاریخ کو ہر حال میں پہنچے، اور مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ اسی کے لیے 12 تاریخ کو تمام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ حضرت اپنے بارے میں بتائیں، اپنا تعارف دیں۔ میں ضیاء الرحمان محمد اسحاق، مدرسہ اسلامیہ بھوارہ، جس کے تعلق سے ابھی ہمارے ناظم صاحب نے اور ہمارے دیگر معاون مدرس مولی انیس الرحمان نے وضاحت کر دی ہے۔ میں اس مدرسے کا پرنسپل ہوں، اور ہمارے ہی زیر نگرانی مدرسہ کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ ابنائے اسلامی ایک تنظیم پہلے سے قائم ہے، اور گرچہ یہ جمود اور تعطل کا شکار تھا، اس پر گرد و غبار جمع ہوا تھا، اب اس کو یہاں کے فارغین میں سے کچھ مخلص لوگ حرکت میں آئے ہیں، اور 12 نومبر کو اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔
جس میں جدید انتخاب عمل میں آئے گا، دعوتی امور پر غور و خوض کیا جائے گا، مدرسہ کی تعلیمی اور تعمیری ترقی پر بھی کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ اسی کے لیے 12 تاریخ کو ہم لوگ میٹنگ بلا رہے ہیں، اور تمام ابناء ہندوستان میں اور بیرون ہندوستان جہاں کہیں بھی ہیں سب کو خبر دی جا رہی ہے، وہ یقیناً انشاءاللہ 12 نومبر کو یہاں آئیں گے اور میٹنگ ہوگی، اور انشاءاللہ پختہ لائحہ عمل تیار ہوگا۔ پرنسپل صاحب ایک سوال تھا کہ مدرسہ اسلامیہ کی بات کی جائے تو یہ بہت پرانا مدرسہ ہے، اور یہاں کے جو طلباء ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ خاص کر سعودی عربیہ یا جو ممالک ہیں مسلم ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں، سعودی عربیہ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ تو یہاں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ لوگ پھر کیسے رابطہ قائم کریں گے آپ؟ ان لوگوں سے آج کے موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا جائے گا، اور وہ اس سے وابستہ رہیں گے۔ رابطہ ان سے بھی کیا جا رہا ہے، ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے بھی پیغامات کچھ آ چکے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس سے دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی اس تحریک کا سراہنا کیا ہے، اور انہوں نے امید دلائی ہے اور دعا دی ہے کہ یہ تنظیم پھلے بڑھے اور ادارہ کا نام روشن ہو۔ اس کے لیے وہ لوگ بھی کوشاں ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کو بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ شکریہ، آپ بھی کچھ کہیں گے؟ میں شمیم احمد اسلامی 1990 میں یہیں سے فارغ ہوا تھا، یہاں کے فارغین میں سے میں ہوں، اور میں اس وقت گرلس ہائی اسکول جے نگر میں استاد ہوں، استاد کی حیثیت سے جے نگر گرلس ہائی اسکول میں ہوں۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا چونکہ یہ مادری علمی ہمارا ہے، 1990 میں میری فراغت ہوئی ہے، تو یہی جو ہمارے اساتذہ وغیرہ نے کہا کہ ہماری تنظیم کو، اپنا اسلامیہ کو جو حرکت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس میں جو ہے نا حرکت اور روح پھونکی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور ہم لوگ چونکہ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں، الحمدللہ 1990 میں ہم لوگوں کی فراغت ہوئی، اور بہت سارے ہمارے فارغین جو ہمارے ساتھ کمیشن سے 1997 میں ہائی اسکول کے ٹیچر بنے، اور الحمدللہ ہم لوگ بس روزگار ہیں، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جس مادری علمی نے اس لائق بنایا ہے تو ہم لوگ بھی مادری علمی سے جڑے رہیں، اور مادری علمی کے تعمیر و ترقی کے سلسلے میں سوچیں۔ اسی سلسلے میں 8 اکتوبر کو ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں سارے لوگ نہیں پہنچ سکے تھے، تو اسی پرپس سے جو ہے 12 نومبر کو جو بیٹھک رکھی گئی ہے، جس میں جو ہمارے اساتذہ نے کہا ہے کہ مختلف وشے پر جو ہے بات ہوگی، تو یہی مقصد ہے کیا کہتے ہیں اس میٹنگ کا۔ شکریہ۔